بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، آپ طویل وقت سے علماء کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً کافی وقت گزر چکا ہے، اب مزید کچھ کہنے کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن شیخ کا حکم ہے اس مطابق 20 سے 25 منٹ انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ حصہ پڑ جائے گا، اللہ نے چاہا اس کی توفیق کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ پھر کبھی پروگرام ہوا تو اس میں شرکت کریں گے اور اس موضوع کو بیان کریں گے۔ شیخ مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تعالی بڑے خوبصورت پیرائے میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں گفتگو فرما رہے تھے۔ شیخ کی گفتگو تو بہت وقی تھی، میرے ٹوٹے پھوٹے جملے آپ اس گفتگو کا تتمہ یا ضمیمہ کہہ دیں۔ صحابہ یا صحابہ یا صحبان رسول، ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ صحابہ کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی جو 198 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، آپ کا قول حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ المتوفی 430 ہجری میں صحیح سند سے موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوکاروں کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ صالحین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولین صالحین ہیں۔ جب صحابہ کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے تتنزل الرحمہ، حروف کی زیادت معنی کی زیادت کو مستلزم ہوتی ہے۔ معنی یہ بنے گا کہ جب صالحین کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت پے در پے اترتی ہے۔
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا تو نہایت ہی آسان ہے، مشکل نہیں، اس لیے کہ صحابہ کا دفاع تو خود رب العالمین نے کیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ صحابہ کا دفاع تو صحابہ نے کیا ہے، اور صحابہ کا دفاع تابعین تبع تابعین، ائمہ محدثین اور ائمہ مسلمین اور ائمہ اسلام نے کیا ہے۔ اب ہم محض گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول اور استحقاق کے لیے ہم صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ صحابہ میرے اور آپ کے دفاع کے محتاج ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف حصہ ڈال رہے ہیں۔ کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی چل کر آیا ہے، مسجد میں سماعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نوازیں گے۔ ایک بابرکت محفل جو دفاع صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، اس میں شرکت بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس میں بیٹھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دھوبی ہیں جو ان کے گناہوں کو دھو رہے ہیں، مسلسل دھو رہے ہیں، دن رات دھو رہے ہیں، اور وہ اللہ کی جنت میں ہیں۔ یہ یہاں اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔ کالے دل والے، کالے منہ والے، کالے کپڑوں والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارے علماء، ہمارے محدثین نے ہمیں بتایا ہے، الطعن فیہم طعن فی الدین۔ آسان سی بات ہے، جس نے دین محمد پر طعن کرنا ہے، اصحاب محمد پر طعن کر کے دین کو متون کر دے۔ الطعن فیہم طعن فی شریعہ، جس نے شریعت اسلامیہ پر طعن کرنا ہے، اصحاب محمد کو برا کہہ کر اللہ کی شریعت کو برا کہہ دے۔ الطعن فیہم طعن فی الرسالہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کرتا ہے، در حقیقت رسالت مآب پر طعن کرتا ہے، وہ نبوت پر طعن کر رہا ہوتا ہے، وہ رسالت پر طعن کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی الرد علی الرافضہ، اس کے اندر فرمایا لا یبسط لسانہ فیہم الا من سوء طبیعتہ فی النبی وصحابتہ والاسلام والمسلمین۔ جو صحابہ کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے، ان کے متعلق بری بات کرتا ہے، ان کو مطعون کرتا ہے، سازشی ہے، سازش کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، منفی جذبات اور تاثرات پیش کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں جو بری بات کرتا ہے، حقیقت میں اس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں برا ہو گیا ہے، تب جو صحابہ پہ طعن کرتا ہے۔ صحابہ میری اور آپ کی ضرورت ہیں، صحابہ تو اسلام کے راوی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غنچہ سجایا تھا جن کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ وہ غنچہ ایسا تھا، اتنا خوشبودار تھا، لوگوں نے دل و دماغ سے معطر کیا اسے۔ لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کافر جو ہوتا ہے نا، کافر جو کافر ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟
لا محالہ وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے۔ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی بدھ مت، کوئی بھی غیر اسلام جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ صحابہ کو طعن کرتا ہے۔ بہنی وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک کے صحابہ کا ذکر خیر ہو، اس کا دل سکڑتا ہے، وہ آپے سے بیر ہو جاتا ہے، اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، حزم و احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا ہے، صحابہ پر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کفر کی وہ خصلت آ گئی ہے، جس طرح کافر رسوا، ذلیل، رذیل اور پریشان کن اور غمگین ہوتا ہے، تیسے یہ شخص اصحاب محمد کا ذکر سن کر اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے۔ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو کافر غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں۔ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، ان کو غصہ آتا ہے، موتوا بغیظکم، مر جاؤ۔ اصحاب محمد کا ذکر خیر اللہ نے قیامت کی صبح تک رکھنا ہے۔ کتنے کڑیں گے، کتنے پریشان ہوں گے، کتنا دل تنگ کریں گے، کتنی زبان گندی کریں گے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا تو میرے اللہ نے کی ہے، اور جن کی عظمت اور شان میں قرآن اترا ہے ان کو یہ مطعون کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل ستائش ہستی ہیں، وہ نفوس قدسیہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ان کو موت آ گئی۔ وہ اصحاب ہیں، ایمان میں دیکھا، ایمان پر موت آ گئی، وہ نبی پاک کے ساتھی بن گئے۔ اللہ نے دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا۔ وہ پاکیزہ دل والے تھے، ان کا دل ایمان سے لبریز، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں پیوست کر دیا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، معنی تو یہ کرتے ہیں نا، ایمان ایسے لاؤ جیسے اصحاب ایمان لائے ہیں، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر لوگ ایسے ایمان لے ہیں جیسے اصحاب لائیں تو ایمان والے ہو جائیں گے، ہدایت والے ہو جائیں گے۔ مطلب شریعت کو جیسے جیسے اصحاب نے اپنایا، عقائد اسلامیہ کو اپنایا، اختیار کیا، صحابہ والا عقیدہ، صحابہ والا عمل اللہ کے ہاں معیار ٹھہرا۔ اور یہ بھی ایک صحابہ کو عظمت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے، یہ صحابیت کا جو شرف ہے، یہ کسبی نہیں، یہ وہبی ہے۔ کوئی 1000 نیکی لے کر آئے اور کہے میں صحابی کے رتبہ کو پہنچ جاؤں تو نہیں پہنچ سکتا۔ جن کے نصیبے میں اللہ نے یہ عظمت لکھی ان کو مل چکی ہے۔ اصحاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لائیں جیسے اصحاب ایمان لائے تو ہدایت یافتہ۔ ہدایت کو اللہ نے اصحاب محمد میں منحصر کر دیا ہے اور انہیں ایمان کا معیار بنایا۔ میں تو ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دلیل ہیں۔ جس کے پاس اصحاب محمد کی محبت ہے، آپ تو اس ایمان کی تصدیق کریں گے، اور جس کے پاس اصحاب کی محبت نہیں، اس کے پاس ایمان
تو دلیل ایمان کی کون ہوئے؟ صحابہ۔ دل میں ابو بکر سے محبت ہے، معاویہ سے محبت ہے، یہ معیار ایمان ہے۔ جو عقیدہ ابو بکر کا، جو عقیدہ معاویہ کا، وہ عقیدہ لے کر جائے گا اللہ کے ہاں معتبر ہوگا۔ باقی وہی بات ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ والی کہ جب تک ابلیس دنیا میں ہے جھوٹ ختم نہیں ہوگا۔ صحابہ کا دشمن کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، اولئک ھم الصادقون۔ اللہ نے تو سچوں سے ملنے کا کہا، جو سچوں سے کٹ گیا، جو سچوں سے کٹ گیا وہ کبھی سچ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، بہتان تراشیاں کرتا ہے، تہمتیں گھڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد کو ایمان کی دلیل بنایا۔ صحابہ کی محبت ہے تو ایمان، اور یاد رکھیے کہ صحابہ اسلام کی بقا ہیں۔ صحابہ ہیں تو اسلام ہے، صحابہ نہیں تو اسلام بھی نہیں ہے۔ اصحاب وہ تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیسے کرنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ یہ دیوار ہے، سفید ہے، یہ کالا ہے، ایک رنگ ہے نا۔ آپ پوچھتے ہیں اللہ کا رنگ کیسا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کا نمونہ پوچھتے ہیں، وہ کیسا ہوتا ہے رنگ، وہ کلر کیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا عملی نمونہ دیکھنا چاہے، جھٹ سے اصحاب محمد کی طرف دیکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کے رنگ میں رنگے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، جن پر اللہ رب العالمین نے انعامات کی بچھاڑ کر دی، اور سب سے بڑا انعام اللہ کا ان پر یہ ہوا کہ ان پر اللہ کی رضوان ہے، ان پر اللہ کی رضوان، وہ اللہ سے راضی، وہ اور اللہ ان سے راضی۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اصحاب محمد گناہ کرتے تھے تو گناہ اجتہاداً کرتے تھے، کبھی کوئی صحابی گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتا تھا، اس طرح میں اور آپ گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی کر لیتے ہیں۔ اصحاب گناہ کرتے تھے، اللہ دین کی تعلیم بنا دیتے تھے، تو دین کی تعلیم کا ذریعہ اصحاب بنے نا۔ ان کی غلطیاں بھی مومنوں کو فائدہ دے گئیں، ان کی خطائیں اور ان کے گناہ بھی ان مومنوں کو فائدہ دے گئے۔ اور یاد رکھیں جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رضوان نہیں مانتا، کبھی اللہ کی رضوان اس پر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے جو صحابہ پر اللہ کی رضوان نہیں مانتا وہ اللہ کے علم کا منکر ہے۔ جو اللہ کے علم کا منکر ہے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کیسی بات ہے کہ اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا یہ گناہ کریں گے، یہ ان سے غلطیاں ہو جائیں گی، یہ اجتہادی خطائیں ان سے سرزد ہو جائیں گی؟ وہ معصوم تو نہیں تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے ان پر ایسی رضوان کی کہ کبھی اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین اہل جنت کو انعام دیں گے،
جنت اللہ کا انعام تھوڑا ہے جی، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا جنت، اور اتنا بڑا انعام ہے جس کو اللہ ایک بار جنت میں داخل کر دیں گے وہ ابد الآباد تک سرمدی زندگی اس میں رہے گا، جنت سے باہر نہیں آئے گا۔ اور کتنے ہی ہوں گے جن کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، پھر اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائیں گے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ جنت اور جہنم کے حوالے سے اللہ کا فضل سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر اپنا انعام کر دیں گے، میرے بندو یہ جنت ہے، جنت اس میں تمہیں خلد مل گیا، ہمیشہ سے ہمیشہ اس میں رہنا ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ احل علیکم رضوانی، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ۔ میرے بندو یہ میری نعمتوں والی جنت، اس میں داخل ہو جاؤ۔ احل علیکم رضوانی، اہل جنت کو اللہ انعام دیں گے کس بات کا؟ اپنی رضوان کا، اپنی، اب تمہیں میری رضا نصیب ہو گئی ہے، تمہیں میری رضا نصیب ہو گئی ہے۔ فلا اسخط علیکم بعدہ، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ مسلمانوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی رضا نصیب فرمائی، وہ انعام جو اہل جنت کو جنت میں سب سے آخر میں ملے گا، اصحاب محمد کو انعام اللہ نے دنیا میں عطا کر دیا ہے۔ فرق سمجھ آتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، پوچھنے والے نے پوچھا، کہنے والے نے کہا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض گزار ہوئے میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، بس اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ المرء مع من احببت فإنك مع من احببت۔ روز قیامت آپ کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے آپ کو محبت ہوگی۔ سیدنا انس فرمایا کرتے تھے، ما فرحنا بعد الاسلام فرحا شدیدا من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنک ما من احببت۔ اسلام میں اللہ نے ہمیں بڑی خوشیاں نصیب کی ہیں۔ سب سے بڑی خوشی یہ کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ عَامَلْ بِأَعْمَالِهِمْ۔ اب تو مجھ کو یقین ہو گیا ہے اللہ مجھے اپنے نبی کا ساتھ دے گا، ابو بکر و عمر کا ساتھ دے گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ مسلمانوں، اسلام کی بنیاد کو سمجھو، وہ اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعیب بن حرب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا ایک بیٹا تھا، توجہ فرمائیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، فرمانے لگے جانتے ہو میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا کیوں چوما؟ نہیں، اس لیے چوما ہے کہ لِأَنَّهُ وَهَبَ نَفْسَهُ فِي نُصْرَةِ ابی بکر و عمر، کہ یہ ابو بکر و عمر کے دفاع میں لڑتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اس بیٹے کا ماتھا چوما ہے۔ تو اصحاب محمد کی عظمت کا کیا کہنا؟
امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ سے بیان کرتے ہیں، وہ حماد بن سلمہ سے، وہ عفان بن مسلم سے، وہ حماد بن سلمہ سے، وہ ثابت بنانی سے، انس بن مالک سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لو امرتنا ان نحیز البارا لاخذناها، محبوب اگر آپ ہمیں حکم دیں گھوڑے سمندر میں دوڑا دو، ہم گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے۔ یہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ سرشار رہتے تھے، نبی پاک کے اطاعت گزار رہتے تھے، ان پر اللہ کی رضوان ہو گئی، وہ ایمان کی دلیل بن گئی۔ نبی پاک دنیا سے گئے تو آپ کی آنکھیں انہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور آپ خوش تھے جب ان سے گئے، اور وہ دین محمد کے سپاہ بن گئے تھے۔ اللہ کے محبوب بھی جنت میں، اصحاب محمد بھی جنت میں، اللہ ہم سب کو اصحاب محمد کے ساتھ اپنی نعمت والی جنت میں جمع کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔